اس طرح کی ڈرامے بازیاں کہ مولا پھر پڑھیے گا، بڑا مزہ آ گیا، مولا پھر پڑھیے گا، اور مولا امام فرما رہے ہو، لگتا ہے مجمع کوئی نہیں بیٹھا ہوگا۔ جب خطیب مانگے داد پھر کوئی نہ۔ یہ ضمناً ایک بات عرض کر کہ میں نے یہ جو کہا آواز نہیں نکلتی، تو اس لیے نہیں کہا کہ مثلا کوئی نعرہ لگوایا جائے۔ توجہ فرما رہے، اچھی بات ہے جب کوئی بات اچھی لگے، بہرحال جو تقریر کر رہا ہو اس کو داد دی جائے اور نعرہ بھی حتماً لگایا جائے، لیکن جب خطیب مانگے داد پھر کوئی نہ دے، چونکہ یہ مرض ہے۔ جب انسان داد کا بھوکا ہوتا ہے وہ سیدھی بات نہیں کر سکتا۔ جب تھوڑی دیر مجمع پہ خاموشی چھا جائے تو پیٹ میں مروڑ سا اٹھنا شروع ہو جائے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ بولیں، اور جب لوگوں کو زیادہ بلوایا جاتا ہے پھر ڈھنگ سے پوری تفصیلی سنجیدہ بات کرنا بہت مشکل ہو۔ آپ 3-4 لائنوں کی اہل بیت کی ایسی حدیث جو انسانوں کی تربیت کے لیے، اپنے شیعوں کی تربیت کے لیے امام نے فرمائی ہو، اس کو آپ پڑھیں، آپ کو لگے گا، خطیب کو لگے گا میرے اوپر کوئی پہاڑ گر گیا ہے، چونکہ اس پہ تو نعرہ نہیں لگے۔ تو جب بہت زیادہ یہ داد کا ماحول ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، نہ اللہ کے نبی کی محفلیں نہ ائمہ اہل بیت کی محفلیں یہ اتنی زیادہ دادوں والی ہوتی تھی کہ مولا پھر پڑھیے گا، بڑا مزہ آ گیا، مولا پھر پڑھیے گا، اور مولا امام فرما رہے ہو، لگتا ہے مجمع کوئی نہیں بیٹھا ہوگا۔ توجہ فرما رہے، اس طرح کی ڈرامے بازیاں محمد و آل محمد کے اجتماعات میں نہیں ملتی۔ یہ خطیب کا درد ہوتا ہے تاکہ اس کا حالات ذرا بہتر رہے اور لوگ کہیں جناب آدھا ٹائم خطیب بولا، آدھا ٹائم مجمع بولتا رہے۔ پروردگار عالم ہماری توجہ اصل روح پیغام اہل بیت اطہار کی طرف کرنے کی، سننے والوں کی بھی اور بولنے والوں کی بھی، اور اگر داد لینی ہے تو پھر کوشش کریں کہ محمد و آل محمد سے داد لے کہ میں نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، میں نے آپ کو دیکھا اور آپ کے رب کی رضا کو دیکھا اور وہی کہا، چاہے لوگوں کو اچھا لگا اور چاہے لوگوں کو اچھا نہیں لگا۔